رہی ہے۔ ہماری جو ایگریمنٹ ہوئی چائنا سے اور سی پیک کے پر جو کام کا آغاز ہوا اس کو اب 10 سال ہو رہے ہیں، مگر بدقسمتی سے 4 سال ایک ایسی حکومت رہی جس حکومت کو ملک پر عالمی اسٹیبلشمنٹ اور ہماری اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ملک پر مسلط کیا تھا، اور ان کو باقاعدہ ہدف دیا گیا تھا کہ سی پیک کو چلنے نہیں دینا، اور اس کا نقصان پاکستان کو بھی ہوا، چائنا کو بھی ہوا۔ اور چائنا جو ہمارا دیرینہ دوست ہے، ظاہر ہے کہ اتنا بڑا منصوبہ وہ بھی کپیدہ خاطر ہوئے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جب سے یہ حکومت آئی ہے، پی ڈی ایم کی حکومت جو میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ملک میں اصلاحات، بیرونی تعلقات بحال کرنے اور سی پیک جیسے عظیم منصوبے کو فعال اور متحرک کرنے کے لیے کام شروع کیا ہوا ہے۔ سی پیک کیا ہے؟ بیلٹ اینڈ روڈ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تصور چائنا کو سب سے پہلے میرے قائد جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے چینی قیادت کے سامنے رکھی، اور ان سے کہا کہ اگر آپ پاکستان کے ساتھ گوادر کے حوالے سے شاہراہ ریشم کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان اور چائنا اور پھر اس طرح مڈل ایسٹ میں ہر جگہ راستے کھل سکتے ہیں، اور ملاقہ جہاں سے آپ کی جہاز رانی ہے کبھی بھی وہ بند ہو سکتا ہے۔ تو یہ تصور، یہ سوچ چینی قیادت کے سامنے آج سے تقریباً 27 سال پہلے جب وہ خارجہ کمیٹی کے چیئرمین تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، چینی قیادت کے سامنے رکھا، اور اس پر انہوں نے پھر ہوم ورک شروع کیا۔ بیچ میں مارشل لا آ گیا، جو کام ہونے تھے وہ نہیں ہو سکے۔ پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اثر نو کوشش شروع ہوئی، اور پھر جب مسلم لیگ کی حکومت آئی تو اس کو باقاعدہ عملی جامہ پہنانے کے لیے معاہدات ہوئے، کام شروع ہو گیا، اور خیال یہ تھا کہ سی پیک سے جہاں بلوچستان کی پسماندہ علاقے یا بلوچستان کی پسماندگی دور ہو جائے گی، وہاں پاکستان بھی ترقی کے شاہراہ پر گامزن ہو جائے گا، لیکن اس رکاوٹ کی وجہ سے اس میں ریاست پاکستان کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو جہاں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اس موقع پر اور اس مناسبت سے چین کے صدر
شی جن پنگ اور چینی کمیونسٹ پارٹی اور چینی عوام کو خصوصی طور پر داد تحسین اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ اس مسئلے کی منظوری دی، اور پھر جب سے شی جن پنگ آیا ہے، تقریباً وہ تیسری مرتبہ چین کے صدر بنے ہیں، تو چینی معیشت کو، چینی ترقی کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ لہذا اس حوالے سے صدر شی جن پنگ کی اور کمیونسٹ پارٹی کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور ہم نے وہاں دیکھا کہ وہ ملک کے لیے سوچ رہے ہیں، اپنی قوم کے لیے سوچ رہے ہیں، قوم کی ترقی کے لیے سوچ رہے ہیں، اور ہمیں بہت سارے مقامات کا انہوں نے وزٹ بھی کروایا، زرعی زمینیں دکھائیں، فصلیں دکھائیں، جہاں سال میں 2 فصل بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو پسماندہ علاقے ہیں ان کو پروجیکٹ ایریا قرار دے کے ان کے لیے الگ فنڈ مختص کرتے ہیں، جیسے ارمچی کے بارے میں ہمیں بتایا، سیاکان کے بارے میں، تو تاکہ وہ باقی صوبوں کی طرح ترقی کر کے ان کے برابر آ جائیں۔ ہمارے ہاں اس قسم کی سوچ کا فقدان ہے۔ بلوچستان ہے تو پسماندہ چلا آ رہا ہے، مسلسل چلا آ رہا ہے، کبھی کوئی پیکج کا اعلان ہوتا ہے تو وہ پیکج بھی نہیں ملتا، جبکہ پاکستان کا تقریباً آدھا حصہ ہے، پاکستان کے تمام معدنی ذخائر وہاں مدفون ہیں، لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں۔ تو وہ اپنے ملک کو، اپنے تمام صوبوں کو یکساں ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ وقت تھا کہ میں 2003 میں غالباً پہلی مرتبہ ایک وفد کے ساتھ چین چلا گیا، تو بیجنگ میں اور مختلف شہروں میں ابھی یہ بلڈنگیں نئی تیار ہو رہے تھے۔ دوسری بار جب میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ گیا، یہ میرے خیال میں 2008 یا 2009 کی بات ہے، تو بیجنگ کی بلڈنگیں آسمان کو چھو رہی تھی، اور پھر جب سے شی جن پنگ آیا ہے، تمام بڑے بڑے شہر ترقی کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں، سڑکیں کھلی، بازار، زراعت کا شعبہ، ایگریکلچر کا شعبہ اور اریگیشن کا شعبہ، توانائی کے شعبہ جات، سب بہت ماشاءاللہ آگے جا رہے ہیں، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ کم از کم ایک ایسا ملک جو اپنے قیام سے لے کر آج تک ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے، پاکستان کے معاشی خوشحالی اور اقتصادی ترقی سی پیک سے جڑے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 4 برسوں میں سی پیک پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، یقیناً پاکستان کی ترقی کی راہ میں بڑے رکاوٹیں حائل ہوئی، لیکن اب پھر پاکستان کی قیادت پرعزم ہے، اور اس کی بحالی کے لیے، سی پیک کی بحالی اور اس پر کام تیز کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح
واضح ہے کہ سی پیک کے ذریعے ہی پاکستان میں مواصلاتی رابطوں کی ترقی اور توانائی کے وسائل کا فروغ، معاشی ترقی اور سماجی خوشحالی، زرعی ترقی، اقتصادی ترقی ممکن ہو سکتے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، میرے پاس بہت تفصیل ہے کہ سی پیک میں کیا کیا شامل ہے۔ سڑکوں کے علاوہ اقتصادی زونز ہیں، زرعی شعبے میں ترقی، توانائی میں ترقی، اور بجلی کے کئی میگا واٹ جو ہے وہ ہمارے توانائی کے اس میں شامل ہو گئے۔ بہرکیف چین ہمارا وہ ہمسائے اور دوست ملک ہے جو پاکستان کو ہر مشکل وقت میں آگے بڑھ کر کام کیا ہے۔ یقیناً پاک چین دوستی لازوال رہی ہے اور رہے گی۔ ہم بھرپور توقع کرتے ہیں کہ چینی ترقی، اقتصادی، زرعی اور تجارتی ماڈلز کو سی پیک کے ذریعے پاکستان میں معاشی اور سماجی خوشحالی کے لیے اپنایا جائے گا، اللہ کرے، لیکن ہماری خواہش ہے۔ اس ضمن میں میں ایک مطالبہ بھی رکھنا چاہوں گا حکومت پاکستان سے اور حکومت چین سے کہ سی پیک کے تمام زیر التوا اور تعطل کا شکار منصوبوں کو بلا تاخیر بحال کر کے ان کی تکمیل جلد از جلد کی جائے، اور سی پیک فیز 2 کے، جس میں چین سے پاکستان کو ٹیکنالوجی، مہارت اور صنعت کی منتقلی ہونا ہے، اس پر بھی بلا تاخیر عمل درآمد کیا جائے۔ میں ایک چھوٹا سا جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ویسے تو سی پیک کے زیر انتظام درجنوں اسکیمات ہیں، لیکن بلوچستان کے حوالے سے مختصراً عرض رکھنا چاہتا ہوں کہ مجموعی طور پر 14 منصوبے شامل ہیں۔ ان میں 4 مکمل ہو چکے ہیں، 6 پر کام جاری ہے اور 4 پر کام شروع ہونا باقی ہے۔ مکمل ہونے والے منصوبے: ڈیولپمنٹ آف پورٹ اینڈ فری زون، گوادر سمارٹ پورٹ سٹی ماسٹر پلان، پاک چائنا ٹیکنالوجی اینڈ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ، گوادر ایسٹ ایکسپریس وے۔ یہ 4 منصوبے جو ہے وہ اب تک مکمل ہو چکے ہیں۔ زیر تعمیر منصوبے: نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جو شاید چند مہینوں میں مکمل ہو جائے لیکن زیر تعمیر ہے، اور اسی طرح تازہ پانی کی فراہمی کے لیے سہولیات کی سپلائی اور تقسیم کار، پاک چائنا فرینڈشپ، اسپتال کوئلے سے 30 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ، سمندری پانی صاف کر کے 2 منصوبے جو ہے وہ زیر تعمیر ہے، اور مستقبل قریب میں جو کام شروع ہونے ہیں: سمندری لہروں کے اثرات سے ساحل کو تحفظ کے لیے منصوبہ، ویسٹ بے پر مقامی ماہی گیروں کے لیے کشتی سازی صنعت کا قیام اور ماہی گیری کشتیوں کی آمد رفت کے لیے جیٹی کا قیام، بندرگاہ پر مال برداری کے راستوں کی بحالی قائم رکھنے کے منصوبے،
گوادر میں ماحولیاتی تحفظ کا سمارٹ منصوبہ اور آلودگی و فضلہ کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ۔ اس کے علاوہ ہب بلوچستان میں 1320 میگا واٹ کا کول پاور پلانٹ۔ عام طور پہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ منصوبے سی پیک کا حصہ ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ نیٹ پہ جائیں گے دیکھیں گے تو یہ سی پیک کا حصہ ہے اور اس میں شامل ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ جی ہاں۔ اور اسی طرح اقتصادی منصوبہ بوستان، یہ بلوچستان میں ہے، اسپیشل اکنامک زون۔ اس بوستان کا تعلق ضلع پشین سے ہے، صوبہ بلوچستان۔ اس زون کو سی پیک روٹ سے کراچی اور گوادر تک جوڑا جائے گا۔ وہاں میں نے یہ بات اٹھائی کہ بلوچستان ایک طویل رقبے کا حامل صوبہ ہے، اور یہ اقتصادی زون جو ہے وہ باقی صوبوں میں زیادہ ہے، یہاں صرف ایک ہے گوادر کے علاوہ۔ تو میں نے کہا کہ آپ خوزدار اور کلات کے درمیان ایک ڈسٹرکٹ صوبہ ہے جو جنکشن بھی ہے، مکران تربت گوادر کو بھی ملاتا ہے، کراچی کو بھی، ادھر سے کوئٹہ اور چمن، یہ تمام شاہراہیں آ کے ملتی ہے اور وہاں سے گزرتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ سوراب کو بھی اقتصادی زون میں، اکانومک زون میں شامل کیا جائے، تاکہ بلوچستان کی جو محرومیاں ہیں اس پر جو ہے نا وہ ان کی اشکشوئی ہو سکے۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم کام کریں گے۔ کوئٹہ یوب سے جو سڑک ہے اس کی افتتاح میاں نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک موقع پر کیا۔ اس کے بعد پھر جناب عمران خان صاحب نے بھی اس کا افتتاح کیا۔ اب میاں شہباز شریف اور میاں اسد محمود صاحب نے بھی اس سڑک کا افتتاح کیا۔ یہ بھی سی پیک کا حصہ ہے، یہ بھی سی پیک کا حصہ ہے، شامل ہے سی پیک میں۔ یوب کوئٹہ کچلاک N50 305 کلومیٹر ہے، خوزدار بیسما شاہراہ، اور یہ سارے سڑکیں جو ہے نا اپنے اپنے روٹ سے جا کے پھر جنکشن، اور جنکشن سے پھر آگے سیدھا جا کے گوادر میں لگتے ہیں۔ مستقبل قریب میں منصوبے ڈی آئی خان یوب NA50، کیونکہ یہ ہکلا سے جو ڈی آئی خان تک سڑک ہے، موٹر وے بنا ہے، اس سے بھی آگے بھی جانا ہے، یعنی یوب تک۔ تو یہ سڑک بنتی ہے، منصوبے میں شامل ہے، تو انشاءاللہ کوئٹہ کے لوگوں کو یہاں آنے جانے میں زیادہ دقت نہیں ہوگی۔ اور طویل المدت بھی منصوبے ہیں، لیکن طوالت کی وجہ سے میں بات مختصر کرنے جا رہا ہوں کہ اس میں شکئی بھی ہے، اور پنجاب میں بہت سارے ہیں، دھابے جی ہے جو سندھ میں، یہ سارے اکانومی زون بھی ہے۔ بہرکیف میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری چین کے قیادت سے بات ہوئی، اور ان کی بھی خواہش تھی کہ سی پیک کے جو تعطل شدہ منصوبے ہیں ان پر کام تیزی کے ساتھ ہونا چاہیے، ان سے بھی ہم نے درخواست کی، اور اپنی حکومت سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آج کا کام کل پہ نہ چھوڑا جائے، اور جو ایک سلسلہ جنبانی ہوا ہے
اور میاں شہباز شریف ماشاءاللہ اس میں خود متحرک بھی ہے اور ہماری پوری قوت اس کے پشت پر ہے تاکہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. اور یہ جو شاہراہ ہے خاص طور پہ بڑی بڑی سڑکیں ہیں یہ سارے سی پیک کا حصہ ہیں. اگر ہمارے یہ سڑکیں بن جاتی ہیں تو آمد رفت میں سہولت ہوگی اور پاکستان کے تمام آبادیاں ایک دوسرے سے آسانی سے مل سکیں گے. تو یہ چند گزارشات تھی جو آپ کے سامنے رکھا اس دورے میں جو ہم نے کچھ حاصل کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ویسے تو میرا 2 حصوں پر مشتمل سوال تھا لیکن آپ نے بیچ میں ایک نام لے لیا. میں اس کو پہلے پوچھ لیتا ہوں کہ عمران خان کا نام ٹیلی ویژن پہ لینا منع ہے. آپ کی پریس کانفرنس لائیو جا رہی ہے. اگر آپ کو کوئی سزا دی گئی آپ کے خلاف کو مقدمہ بنایا گیا تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا کیونکہ آپ نے نام لے لیا. نمبر 1 یہ فرمائیے گا سر کہ یہ فرمائیے گا کہ چین کے کچھ حصوں میں مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. آپ پاکستان کی ایک بڑی دینی جماعت کے ایک بڑے اہم لیڈر ہیں. کیا آپ نے چینی قیادت کے ساتھ بات چیت کے دوران اس معاملے پہ بات کی ہے؟ دیکھیں جہاں تک مرحوم شخصیت کی بات آپ نے کی سیاسی وہ اب آن جہانی ہو گئے تو میں نے احترام سے ان کا نام لیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اذکروا موتاکم بالخیر. جو لوگ دنیا سے رحلت کر جائیں ان کا اچھائی کے ساتھ نام لو. تو میرے خیال میں نے کوئی برائی سے نہیں لیا نام اس کا. جہاں تک آپ کی جو اطلاعات ہیں وہ کہاں تک درست ہے یا نہیں ہے لیکن 2013 یا 14 میں ایک بڑا وفد میں لے کر گیا تھا جب میں ڈپٹی چیئرمین تھا اور تقریباً ہم 22 لوگ تھے اور تمام پارٹیوں کے لوگ مسلم لیگ پیپلز پارٹی ANP نیشنل عوامی پارٹی اور ادھر اپنا پختونخوا ملی عوامی پارٹی ساری پارٹیاں شامل تھی اور ہم سب چلے گئے. تو آغاز ہمارے دورے کا اورمچی سے ہوا اور انہوں نے وہاں ہمیں مساجد بھی دکھائے علماء سے بھی رابطہ کروائے ان کی مدرسے میں بھی ہم گئے. ظاہر ہے کہ وہ وہاں رہ رہے ہوتے ہیں لیکن جو بھی لوگ ہمیں ملے ان کو ہم نے کہا کہ بھائی آپ سسٹم کا حصہ بنیں. یعنی آپ سیاست میں آئیں سیاسی کردار ادا کریں کیونکہ یہ ضلع سیاہ کیانگ ہے یا اورمچی جو اس کا ہیڈ کوارٹر ہے یہاں 60 سے 70% مسلمان ہیں. تو اگر وہ الیکشن میں آتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں تو گورنر ان کا اپنا بن سکتا ہے یا اگر چیف منسٹر یا جو بھی چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے صوبے کا وہ ان کا اپنا بن سکتا ہے. ان کے جو اپنے مسئلے مسائل ہیں جو ان کے شخصی مسائل ہیں وہ اس میں آزاد ہو سکتے ہیں اور ان کے حج پہ تو ابھی بھی جاتے ہیں. ابھی بھی میں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کا کیا نظام ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری بھی ایک مذہبی حوالے سے ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے اور اس کے تھرو جو ہے وہ ہمارے حجاج جاتے ہیں. تو اب چونکہ یہ تحریک شاید وہاں چل رہی ہوتی ہے لیکن ہم نے ان کو یہ کہا کہ بھئی آزادی کے بجائے آپ سسٹم میں آ جائیں. ہم نے تو برما کے مسلمانوں کو بھی یہ تجویز کی تھی کہ آپ کو جو ہے وہ اس طرح آزادی آپ کو نہیں ملے گی.
کیونکہ کوئی بھی ریاست، ابھی جو بلوچستان میں چند لوگوں نے آزادی کا نعرہ لگایا، کیا حشر نشر کیا ہماری ریاست نے ان کا. جب ہماری ریاست میں کوئی اگر اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کو نہیں چھوڑتے، تو چائنا کی حکومت بھی اپنے مخالفین، خاص طور پہ ریاست کے اندر ریاست کی بات تو برداشت نہیں کرتے. تو ہم نے ایک مخلصانہ ان کو تجویز دی کہ آپ حضرات جو ہے وہ اگر سسٹم میں آئیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا. پریس کانفرنس میں ایک بہت ہی سیریس الزام لگایا ہے کہ سی پیک، جب ان پچھلے 4 سالوں کی بات کی کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کو لے کے آئی اور پھر سی پیک کو روک دیا گیا، ان کو کہا گیا تھا. تو کیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یعنی جنرل باجوہ صاحب جو تھے وہ سی پیک رکھوا رہے تھے؟ آپ نے بھی عمران کا نام لیا. پھر یہ جرم برابر ہے. چلو اب اکٹھے ایک سال میں ہوں گے. کیا یہ جرم اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یعنی جس کے کپتان جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب تھے، وہ ان کو لے کے آئے اور اس کے بعد یہ سارا اکٹھا جرم کیا گیا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بتائیں. آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں، اور میں کہہ چکا ہوں کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ اور ہماری اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ایجنڈا بہت بڑا تھا. اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا اور مولانا فضل الرحمن صاحب نے ناکام کیا اس منصوبے کو، ورنہ شاید آج ہم اس پوزیشن میں ہوتے کہ میری جسم میری مرضی. تو اللہ کے فضل و کرم سے جمعیت علماء اسلام ہمیشہ ایسے سازشوں کو بے نقاب بھی کیا ہے اور ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے جدوجہد کی ہے. تو ہم اب بھی میدان میں کھڑے ہیں. خدا نخواستہ کوئی ایسی تحریکیں دوبارہ سر اٹھاتی ہیں تو ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں. جی ایک بل پاس کیا ہے چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین اور اسپیکر کے مراد کے لیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی اتنی ہو گئی ہے کہ ان لوگوں کو اس طریقے کی مراد دی جائیں، اور کیا آپ اس کی سپورٹ کرتے ہیں؟ کل آپ ہاؤس میں تھے، ہاؤس میں تھے آپ کون؟ جو چیئرمین صاحب نے وضاحت کی، اس نے کہا کہ خزانے سے 1 روپے بھی خرچہ نہیں ہو رہا اس پر. ہم نے اصلاح احوال کیا ہے، اصلاحات کی ہے، اس میں پیسے ویسے نہیں ہیں. یہ خرچے کہاں سے پورے ہوں گے سر؟ کون دے گا؟ اگر انہیں جہاز کا ٹکٹ نہیں ملے گا تو وہ چارٹر کر لیں گے تجارت، تو یہ پیسے وہ اپنی جیب سے دیں گے صاحب کا عہدیدار؟ دیکھیں، اگر کسی کو ایسی ایمرجنسی ہے تو پھر وہ جانے، اس کا کام جانے. نہیں، وہ تو سرکار کے بل سے ہے. نہیں ہے، پتہ نہیں آپ لوگ کل نہیں تھے، انہوں نے ایسا بہترین وضاحت کیا، ہمیں بھی بتائیں نا سر، پورے ہاؤس نے پیسے کہاں سے ووٹ آئے؟ کیا. پورا حکمران اتحاد آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس نے کہا بھاگ رہا ہے، اس سے برات کا اعلان کر رہا ہے. میری عرض سنیں، حکمران بھلے بھاگے جو بھی بھاگے، ہم سینٹ کے ممبر ہیں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں اس نے اطمینان دلایا کہ یہاں پاکستان کا کوئی روپے خرچ نہیں ہوگا، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا، نہ کوئی ایسی بات ہے. جی مولانا صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ماضی میں بھی آئی بنی تھی پاکستان کی کچھ پارٹی کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے. اب موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو پی ٹی آئی کو باہر رکھنے کے لیے پی ڈی ایم بنی ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اعمالکم اموالکم، یہ تو اس قوم کے لیے ہے جو جن کے اعمال اچھے ہوں گے تو حکمران بھی اچھے آئیں گے، برے ہوں گے تو برے آئیں گے. لیکن پی ٹی آئی کا جو اپنا کردار رہا، اب مشکل یہ ہے کہ یہ ایسی جماعت تھی جس کو سیاسی جماعت کہنا بھی ذرا مشکل ہے. نہ کوئی اخلاقیات کا دائرہ، نہ کوئی سیاسی حوالے سے ان کا کوئی قد کاٹ. حکمرانی ان کو تشت میں ملی اور اس سے آگے وہ نہیں جانتے تھے. آج جب بھی کوئی گرفتار ہوتا ہے تو کوئی کہتا ہے مجھے بواسیر ہو گیا، تو کوئی کہتا ہے میرے ساتھ جنسی زیادتیاں ہوئی. اب اس طرح کے جملے ہم اپنی زبان پہ لانا ذرا شرماتے ہیں، لیکن وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ